السلام علیکم. اس وقت ہم پرابیلٹی کا ٹاپک اسٹڈی کر رہے ہیں. پرابیلٹی کی بیسک ٹرمینالوجی اور بیسک کنسیپٹس ہم نے پہلے انٹروڈیوس کر دیے. ہم نے ایڈیشن لا کو بھی اسٹڈی کر لیا تھا. آج ہم نے پرابیلٹی کے حوالے سے کچھ نئے کنسیپٹ انٹروڈیوس کریں گے وچ آر ریلیٹیولی مور ایڈوانسڈ. کچھ اور تھیورمز ہم کریں گے, کچھ ریزلٹس کریں گے, پھر ان کی اپلیکیشن ہم نے کرنی ہوگی. سب سے پہلے جو کنسیپٹ ہم نے انٹروڈیوس کرنا ہے وہ ہوگا کنڈیشنل پروبیبلٹی. پھر اس کے بعد ہم جیسے ایڈیشن لا کیا تھا, اب ہم نے ملٹیپلیکیشن تھیورم کرنی ہوگی فار پروبیبلٹیز. اور ملٹیپلیکیشن تھیورمس کو کرنے کے بعد وی ول بی ایبل ٹو انٹروڈیوس دا کنسیپٹ آف انڈیپینڈنس آف ایونٹس. ہم دیکھیں گے کہ کب دو ایونٹس کو ہم انڈیپینڈنٹ کہہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کنڈیشنل پروبیبلٹی کو. تو ڈیفینیشن دینے سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ ایک ایگزامپل کے ذریعے اس کنسیپٹ کو کلیئر کروں. ہم نے جو چند ایکسپیریمنٹس کنسیڈر کیے تھے پچھلے اپنے لیکچر میں, ان میں سے ایک یہ تھا کہ وی رول اے ڈائی. اگر ہم ایک ڈائی کو ٹاس کریں تو اس ایکسپیریمنٹ میں جو ہمارے پاس سیمپل اسپیس بنتی ہے اٹ ہیز 6 ایلیمنٹس. جب ایک ڈائی کو ٹاس کیا جاتا ہے دین دا آؤٹ کین بی 1 2 3 4 5 اور 6. ان 6 میں سے کوئی بھی آؤٹ کم آ سکتی ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ واٹ از دا پروبیبلٹی آف گیٹنگ اے 2, تو ڈیفینیٹلی آپ کا آنسر ہوگا اٹس 1/6. اچھا, اب کوشچن کو تھوڑا سا چینج کر دیں. آپ کو یہ انفارمیشن دے دی جاتی ہے کہ جو نمبر ڈائی کے اوپر اس وقت موجود ہے اٹ از این ایون نمبر. اب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از دا پروبیبلٹی آف 2 ناؤ. تو اب آپ کو پتا ہے کہ ایون نمبر صرف 3 ہوتے ہیں when a die is tossed, 2 4 اور 6. اب اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی پروبیبلٹی ہو جائے گی 1/3 انسٹیڈ آف 1/6. یعنی پہلے آپ سے پوچھا گیا تھا کہ واٹ از دا پروبیبلٹی آف 2 وداؤٹ پرووائڈنگ یو اینی انفارمیشن واٹ از دا آؤٹ کم. لیکن اب کوشچن کو چینج کر دیا گیا ہے. کوشچن یہ کہا گیا ہے کہ ڈائی کو ٹاس کرنے کے بعد the number that appears is an even number. What is the probability that the number is 2? اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیمپل اسپیس کو ان اے وے ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے. پہلے سیمپل اسپیس کنٹینڈ 6 ایلیمنٹس, ناؤ کنڈیشن لگانے کے بعد سیمپل اسپیس کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے ٹو 3 ایلیمنٹس. تو اس طرح آپ کی پروبیبلٹی بن جائے گی 1/3. اچھا, اب یہی کوشچن اگر آپ سے پوچھا جائے یہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ a die is tossed and an even number appears, what is the probability of getting a 3? تو آپ کا آنسر ہوگا 0. اس کی کوئی چانس نہیں ہے. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ ڈائی کو ٹاس کرنے کے بعد ایون نمبر آیا ہے تو 3 ڈیفینیٹلی کبھی نہیں آئے گا. تو اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا کنسیپٹ ہے, اس کنسیپٹ کو یہ ہمارا کنڈیشنل پروبیبلٹی ہم کیا اسٹڈی کر رہے ہیں کہ آپ کو کنڈیشنلی بتا دیا گیا ہے, یہ کنڈیشن دے دی گئی ہے کہ ڈائی کے اوپر ایون نمبر ہے اور آپ سے ایک پرٹیکولر ایونٹ کی پروبیبلٹی کو پوچھا جا رہا ہے. ایک اور ایگزامپل ہم کنسیڈر کرتے ہیں. سپوز دیٹ این ارن کنٹینز 3 red balls, 2 blue balls and 4 white balls, and that a ball is selected at random. Let E be the event that the ball selected is red. تو ای کی پروبیبلٹی کتنی ہوگی؟ ٹوٹل نمبر آف بال ہمارے پاس ہیں 3 red, 2 blue and 4 white. اس کا مطلب ہے کہ there are 9 balls in all, اور ان 9 میں سے 3 بال جو ہیں وہ ریڈ ہیں. تو اگر کسی ان 9 میں سے ہم رینڈملی کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے تو اس بال کے ریڈ ہونے کی پروبیبلٹی 3/9 ہوگی. Let F be the event that the ball selected is not white. اب ہم ای کی پروبیبلٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں. Then the probability of E, if it is already known that the selected ball is not white, would be, ہم اس کو کہیں گے P red ball selected
given that the selected ball is not white. اب اسی طریقے سے اب ہم نے جب کہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا سلیکٹڈ بال جو ہے اٹ از ناٹ وائٹ، اٹ از آلریڈی گیون، تو اس کا مطلب ہے کہ وائٹ بالس کو اپنی سیمپل اسپیس میں سے ہم باہر نکال دیتے ہیں. تو 4 وائٹ بالس کو جب آپ سیمپل اسپیس میں سے باہر نکالیں گے تو آپ کے پاس 5 بال باقی رہ جائیں گے، اور ان 5 میں سے چونکہ 3 بال ریڈ ہیں تو اب ریڈ کی پرابلٹی ہو جائے گی 3/5. اس کو ہم کہیں گے کنڈیشنل پرابلٹی آف ای گیون ایف، اور اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں PE/F کے ساتھ. اچھا ایگزامپل کو ہم دوبارہ ایکسپلور کرتے ہیں اور دین وی ول موو ٹوورڈ اے فارمولا. ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کنڈیشنل پرابلٹی آف ای گیون این ایونٹ ایف. نارملی اگر اب ہم نے پرابلٹی آف ای معلوم کرنی ہو تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ای میں کتنے آؤٹ کمز شامل ہیں. ہمارے پاس سیمپل اسپیس کے ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کمز ہونے چاہیے، اور ای کے آؤٹ کمز کو کاؤنٹ کرنے کے بعد ہم ان دونوں نمبرز کی ریشو لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس ای کی پرابلٹی آ جاتی ہے. یعنی پرابلٹی آف ای از اکول ٹو نمبر آف آؤٹ کمز ان دا ایونٹ ای ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف آؤٹ کمز ان دا سیمپل اسپیس. لیکن اگر ہم نے کنڈیشنل پرابلٹی معلوم کرنی ہو پرابلٹی آف ای گیون ایف، تو اس صورت میں ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ اب ای میں سے ہم وہ ایلیمنٹس لے جائیں گے جو کہ ایف میں بھی شامل ہیں، یعنی ای اور ایف کے کامن ایلیمنٹس کو ہم نکال لیں گے. ای انٹرسیکشن ایف کے ایلیمنٹس کو ہم لے لیں گے اور سیمپل اسپیس کے ایلیمنٹس کی تعداد سے ڈیوائڈ کرنے کے بجائے ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے ود دا نمبر آف ایلیمنٹس ان ایف. یہ ہمارا بن جائے گا. یعنی ہمارے پاس پرابلٹی آف ای گیون ایف ول بی اکول ٹو نمبر آف ایلیمنٹس ان ای انٹرسیکشن ایف ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف ایلیمنٹس ان ایونٹ ایف. یہ ہمارے پاس اس کی کنڈیشنل پرابلٹی آ جائے گی. اچھا یہ طریقہ جو ہے اٹ ورکس ویری ویل اگر آپ کے پاس سیمپل اسپیس میں فائنائٹ تھوڑے سے نمبر آف ایلیمنٹس ہیں اور ان کو آپ پورے کے پورے ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اور ایونٹس میں بھی آپ کے پاس سارے کے تھوڑے ایلیمنٹس ہیں. لیکن اگر ایلیمنٹس کی تعداد سیمپل اسپیس بڑی ہو جاتی ہے دین وی نیڈ ٹو ہیو اے پراپر فارمولا. اچھا اب نوٹ کریں کہ PE/F is equal to number of elements in E intersection F divided by number of elements in F. اب نیومریٹر اور ڈینومینیٹر دونوں کو NS کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں، یعنی نمبر آف ایلیمنٹس ان S کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں. اب نیومریٹر میں ہمارے پاس جو ایکسپریشن آ گیا ہے دس از ناؤ اکول ٹو پرابلٹی آف E انٹرسیکشن F، اور ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس آ گیا ہے پرابلٹی آف ایف. تو اس طرح ہمارا فارمولا بن گیا پرابلٹی آف ای گیون ایف از اکول ٹو پرابلٹی آف ای انٹرسیکشن ایف ڈیوائڈیڈ بائی پرابلٹی آف ایف. اچھا اس فارمولے کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے وی ڈو اے ویری سمپل ایگزامپل. ہمیں پرابلٹی آف بی گیون ہے اور پرابلٹی آف اے انٹرسیکشن بی گیون ہے اینڈ وی وانٹ ٹو فائنڈ what is the probability of A given B. تو یہ فارمولا ہم ڈائریکٹلی اپلائی کریں گے. ایگزامپل اس طرح ہے let A and B be events of an experiment such that probability of B is equal to 1/4 and probability of A intersection B equals 1/6. What is the conditional probability of P, probability of A given B? تو اس کا سولوشن کے لیے ہم سمپلی فارمولا اپلائی کرتے ہیں پرابلٹی آف اے گیون بی از اکول ٹو پرابلٹی آف اے انٹرسیکشن بی ڈیوائڈیڈ بائی پرابلٹی آف بی، اور ویلیو سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں 1/6 ڈیوائڈیڈ بائی 1/4 اینڈ دس سمپلیفائز ٹو 2/3. فارمولے کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم اسی طرح کی ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں کہ ہمیں کچھ ویلیوز دی گئی ہوں گی اور کچھ ہم نے معلوم کرنی ہوں گی. لیٹ اے اینڈ بی be events with probability of A equal to 1/2, probability of B equal to 1/3 and probability of A intersection B equal to 1/4. Find probability of A given B, probability of B given A, probability of A union B, and finally probability of complement of A given complement of B. تو پہلے پارٹ کے لیے تو ہم ڈائریکٹلی فارمولا اپلائی کر دیتے ہیں پرابلٹی آف اے گیون بی از اکول ٹو پرابلٹی آف اے انٹرسیکشن بی ڈیوائڈیڈ بائی پرابلٹی آف بی،
اور گیون ویلیوز کو سبسٹیوٹ کرنے کے بعد آنسر آ جاتا ہے 3/4. نیکسٹ ہم نے پرابلٹی آف بی گیون اے معلوم کرنا ہے. اس میں بھی ڈائریکٹلی فارمولا اپلائی ہو جائے گا. اب ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس پی بی کی جگہ پی اے آئے گا. تو اس طرح پرابلٹی آف بی گیون اے از اکول ٹو پرابلٹی آف بی انٹرسیکشن اے ڈیوائڈیڈ بائی پرابلٹی آف اے, اور گیون ویلیوز کو سبسٹیوٹ کرنے کے بعد آنسر آ جاتا ہے 1/2. اب ہم نے پرابلٹی آف اے یونین بی معلوم کرنا ہے. اس کے لیے ہم سم رول کو یوز کرتے ہیں. پرابلٹی آف اے یونین بی از اکول ٹو پرابلٹی آف اے پلس پرابلٹی آف بی مائنس پرابلٹی آف اے انٹرسیکشن بی, اینڈ this simplifies to 7/12 after substituting the given values. Next ہم نے معلوم کرنا ہے probability of A complement given B complement. اس کے لیے بھی اسی طریقے سے ہم نے فارمولے کو اپلائی کرنا ہے. This is equal to probability of A complement in section B complement divided by probability of B complement. اب ڈی مورگنز لا کو اپلائی کریں. We can write A complement in section B complement as A union B whole complement. اور probability of complement ہم نے پہلے پڑھا تھا, this is equal to 1 minus کسی ایونٹ کے کمپلیمنٹ کی probability برابر ہوتی ہے 1 minus probability of that event. تو اس طرح ہمارا نیومریٹر بن جائے گا 1 minus probability of A union B اور ڈینومینیٹر بن جائے گا 1 minus probability of B. اب ہم نے ویلیوز کو سبسٹیوٹ کرنا ہے اور سمپلیفائی کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے 5/8. اچھا, کنڈیشنل پرابلٹی میں ہم معلوم کر رہے ہیں پرابلٹی آف ای گیون ایف یا پرابلٹی آف اے گیون بی. یعنی ہمیں دو ایونٹس دیے گئے ہوں گے, ہم نے ایک کی پرابلٹی معلوم کرنی ہے ود دا نالج آف دا ادر. اب یہ دونوں ایونٹس ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بوتھ آف دیم آر سب سیٹس آف دا سیمپل اسپیس. اب اس کی ہم دو اسپیشل پاسبلٹیز کو کنسیڈر کرتے ہیں. ایک پاسبلٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایونٹ دوسرے کا سب سیٹ ہے, اور دوسری پاسبلٹی ہم یہ کنسیڈر کریں گے when the two events are disjoint, they are mutually exclusive. تو ان دونوں کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اس صورت میں ہمارے پاس probability of A given B کس کے برابر آتی ہے. Find probability of B given A if A is a subset of B and number 2 A and B are mutually exclusive or mutually disjoint. When A is a subset of B, then B intersection A is equal to A. یہ ہم نے سیٹ 3 میں ریزلٹ کیا تھا کہ اگر A B کا سب سیٹ ہو تو A انٹرسیکشن B جو ہے یہ A کے برابر ہی ہوگا. Therefore, probability of B given A, which is equal to probability of B intersection A over probability of A, will be equal to probability of A over probability of A, and this simplifies to 1. اور دوسرا ہمارے پاس سچویشن یہ ہے کہ A and B are mutually exclusive. اس صورت میں B intersection A will be equal to empty set. تو اس طرح probability of B given A is equal to probability of B intersection A over probability of A, and since B intersection A is equal to empty set, this becomes probability of empty event divided by probability of A. اور empty event کی probability جو ہے یہ 0 کے برابر ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ if A and B are mutually exclusive, then probability of B given A will be equal to 0. اچھا, یہ جو ابھی ایگزامپل کی ہے it should be very clear, آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس دو ایسے ایونٹس ہوں which are mutually exclusive, اگر ڈائی کو ٹاس کرنے کی ایگزامپل لے لیں تو اگر ہم ایک ایونٹ لیتے ہیں آف appearing an even number اور دوسرا ایونٹ ہم لے لیتے ہیں آف appearing 3. اب آپ سے کہا جائے کہ what is the probability of appearing a 3 given that an even number has appeared? The answer will be definitely equal to 0. اچھا, let's make our examples more interesting now. ہم اگلی جو ایگزامپل کنسیڈر کر رہے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس ایک ایسا ایکسپیریمنٹ ہے جس کو ہم پہلے بھی ایکسپلور کر چکے ہیں. وی آر کنسیڈرنگ این urn containing balls of different color, اور اس کے حساب سے ہم نے پھر probability کے کچھ questions کرنے ہوں گے.
एग्जाम्पल इस तरह से है, सपोज दैट एन अर्न कंटेन्स 3 रेड balls marked 1, 2, 3, 1 blue ball marked 4, and 4 white balls marked 5, 6, 7, and 8. A ball is selected at random and its color and number noted. अब क्वेश्चन हमारे 4 पार्ट्स में है, या 4 इवेंट्स, और इनकी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है. What is the probability that it is red? Number 2, what is the probability that it has an even number marked on it? Number 3, what is the probability that it is red if it is known that the ball selected has an even number marked on it? What is the probability that it has an even number marked on it if it is known that the ball selected is red? अच्छा, हमारे जो प्रॉब्लम है इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं इन द अर्न देयर आर 8. इन 8 में से 3 रेड हैं, 1 ब्लू है और 4 जो हैं दे आर वाइट. पहला इवेंट ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल आउट, और चूंकि 8 में से 3 रेड बॉल हैं, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो ये हो जाएंगे 3/8. अच्छा, अब हमारे जितने बॉल्स हैं दे आर ऑल नंबर्ड, दे आर नंबर्ड 1 through 8. तो इनमें से 4 बॉल ऐसे हैं जिनके ऊपर इवन नंबर हैं और 4 बॉल इन 8 में से ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑड नंबर हैं. तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8. तो इस तरह एफ को अगर हम कहते हैं सेलेक्टिंग अ बॉल मार्क्ड विद एन इवन नंबर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी इक्वल टू 4/8. अच्छा, अगला जो हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हमने करना ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a red ball given that an even ball has been selected. तो अब हमारे पास probability of E given F वाली बात आ गई हमारे पास, probability of E given F. तो फार्मूले के मुताबिक this will be equal to probability of E intersection F divided by probability of F. तो हमें पहले probability of E intersection F मालूम करनी होगी, probability of F हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं और दोनों की रेशो लेंगे and that will be the answer. और probability of E intersection F के लिए हमने E और F दोनों का intersection लेना है. E event जो है it contains 3 elements, 3 red ball इसमें शामिल हैं and they are numbered 1, 2 and 3. और F में हमारे पास even number वाले सारे बॉल आ रहे हैं 2, 4, 6 and 8. तो intersection में आ जाएगा सिर्फ 2 आएगा हमारे पास. तो 2 की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, इट इज इक्वल टू 1/2. तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4. पार्ट 4 में हमने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, यानी हमने मालूम करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर गिवन दैट द बॉल सेलेक्टेड इज रेड बॉल. अब इसमें देखें कि हमारे पास आ जाएगा पी एफ गिवन ई इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स 1/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दिस इज इक्वल टू 3/8. तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाय 3/8 और सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है 1/3. अच्छा, इस एग्जांपल के बाद वी नाउ कम टू मोर फेमिलियर एक्सपेरिमेंट इन विच वी रोल 2 डाइस. 2 डाइस हम रोल करते हैं, टॉस करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को हम कंसिडर करते हैं. इसमें हम 2 इवेंट्स लेंगे और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी होगी गिवन द अदर इवेंट. लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी टॉस्ड. If the sum is 7, find the probability that one of the dice is 2. अच्छा, इसी तरह की हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस आएंगे दे विल हैव द सिमिलर फॉर्मेट. हमें कहा जाए, जैसे इसमें कहा गया है कि इफ द सम इज 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस इज 2. तो हमारे पास गिवन ये है कि सम दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम जो है 7 के बराबर है और हमने प्रोबेबिलिटी जो मालूम करनी है वो ये है कि वन ऑफ द डाइस इज 2.
تو اس کا سچویشن ہمارے پاس یہ بنے گی, ہم دو ایونٹس لے لیں گے, ایک ایونٹ کو ہم ای کہہ دیتے ہیں اور دوسرے کو ایف کہہ دیتے ہیں. لیٹ ای بی دا ایونٹ دیٹ a 2 appears on at least one of the 2 dice and F be the event that the sum is 7. تو ای میں جو آؤٹ کمس شامل ہو جائیں گے they are 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 5 5 2 2 6 and 6 2. یعنی وہ سارے کے سارے آؤٹ کمس in which at least once 2 does appear. اور ایف میں ہم نے وہ آؤٹ کمز لینے ہیں جس میں کہ سم 7 کے برابر آ جائے. تو یہ آؤٹ کمز آ جاتے ہیں 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 and 6 1. اب ہمیں فارمولے کو اپلائی کرنے کے لیے ای انٹرسیکشن ایف کی بھی پرابلٹی ہم نے معلوم کرنی ہوگی. تو ای انٹرسیکشن آف ایف آپ کلیئرلی نوٹ کر سکتے ہیں. دس از اکول ٹو, اٹ ہیز 2 آؤٹ کمز ان اٹ, 2 5 and 5 2. اب جبکہ ہم نے ای ایف اور ای انٹرسیکشن ایف ان کے ایلیمنٹس کو لسٹ کر لیا ہے, اٹس ویری ایزی ٹو فائنڈ دا پرابلٹی. سیمپل اسپیس میں ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کمس دے آر 36. therefore probability of f is equal to 6 over 36. probability of E intersection F is equal to 2 over 36. Now we can apply the formula and find the probability that one of the dice is 2 given that the sum is 7. This is equal to probability of E intersection F divided by probability of E, and substituting the values we have just found, this is equal to 2 over 36 divided by 6 over 36, and this evaluates to 1 over 3. Achha, now we do another example which will explore another experiment. اب اس ایکسپیریمنٹ میں ہمارے پاس وہی سچویشن ہوگی کہ دو ایونٹس کی بات کی جائے گی اور ہم نے پرابلٹی ہم نے معلوم کرنی کی ہوگی ایک ایونٹ کی گیون دا ادر ایونٹ. لیکن اس میں آپ کے پاس جو دو ایونٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ وٹ از گیون. ہمارے پاس جو گیون ایونٹ ہے اس میں کون کون سے آؤٹ کمس شامل ہیں اور جس ایونٹ کی ہم پرابلٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں اس میں کون کون سے ایلیمنٹس آؤٹ کمس وہ شامل ہیں. سو لیٹس سی دس ایگزامپل. A man visits a family who has 2 children. One of the children, a boy, comes into the room. Find that the probability that the other child is also a boy if the other child is known to be elder. Number 2, nothing is known about the other child. اچھا, جو انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے اس کو ذرا کیئرفلی ایگزامن کرنا پڑے گا. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دے آر 2 children in the family. ان میں سے ایک کے بارے میں وی آلریڈی نو دیٹ ہی از اے بوائے. اب دوسرے کے بارے میں ہم نے پرابلٹی معلوم کرنی کہ اٹ از اگین اے بوائے ود 2 ڈفرنٹ. ہمارے پاس 2 پارٹس ہیں اس کوشچن کے. ایک پارٹ میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دا ادر بوائے جس کے بارے ادر چائلڈ جس کے بارے میں ہم پتہ نہیں ہے کہ ہی از اے بوائے اور شی از اے گرل, دیٹ ادر چائلڈ از ایلڈر. اور دوسرے پارٹ میں ہمیں کوئی انفارمیشن اس کے ایلڈر یا ینگر ہونے کے بارے میں نہیں ہے. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سیمپل اسپیس جو ہے اس میں کتنے ایلیمنٹ شامل ہوں گے. سیمپل اسپیس کو ہم اس طریقے سے ارینج کرتے ہیں کہ دے آر 2 children. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ وہ دونوں بوائز ہیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ینگر از اے بوائے اینڈ ایلڈر از اے گرل. تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ینگر از اے گرل اینڈ ایلڈر از اے بوائے. اور پھر آخری پاسبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ بوتھ آر گرلز. تو اس طرح سیمپل اسپیس ہیز 4 possible outcomes in it. اب ہمارا پہلا پارٹ ہے اس میں ہمیں انفارمیشن یہ دی گئی ہے کہ ایک لڑکا ایک جو چائلڈ ہے اٹس اے بوائے آلریڈی نون, اور دوسری انفارمیشن ہمیں یہ دی گئی ہے کہ ادر چائلڈ از ایلڈر. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ایونٹ میں کون کون سے آؤٹ کمس شامل ہو جائیں گے. جو دونوں گرلز والا آؤٹ کم تو ڈیفینیٹلی اس میں شامل نہیں ہے کہ ہم وی آلریڈی نو دیٹ 1 child از اے بوائے. تو اس ایونٹ میں دونوں گرلز والا آؤٹ کم جو ہے وہ شامل نہیں ہے. اچھا, جو نوٹیشن ہم یوز کر رہے ہیں
وہ بھی اب کلیئرفلی سلائڈ سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. The sample space of the experiment is S, which consists of the outcomes BB, BG, GB and GG. اب اس میں نوٹیشن ہم یہ یوز کر رہے ہیں مثال کے طور پہ BG کا مطلب یہ ہے کہ boy is younger and girl is elder. اچھا, now let A be the event that both the children are boys. Then A is equal to BB. ہم نے جو پہلا پارٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک چائلڈ کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے کہ he is a boy. تو what is the probability that the other child is also a boy. تو اب یہ جو ایونٹ ہے اس کو ہم A کے ساتھ نوٹ کر رہے ہیں. It has only one possible outcome in it. Let B be the event that the younger is a boy. Then B is equal to BB, BG. And A intersection B becomes BB. Hence the required probability is probability that the elder child is also boy given that the other child is elder. تو اس طرح یہ probability بن جائے گی probability of A intersection B divided by probability of B, which is equal to 1 over 4 divided by 2 over 4, and this simplifies to 1 over 2. اچھا, جیسے آپ نے نوٹ کیا کہ پارٹ 1 میں جو ہمارا گیون ایونٹ ہے اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ون چائلڈ از بوائے اینڈ دا ادر چائلڈ از ایلڈر. تو اس طرح گیون ایونٹ انکلوڈیڈ اونلی 2 possible outcomes, BB اینڈ BG. اچھا, پارٹ 3 میں ہمارے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ دا ادر چائلڈ از ایلڈر اور ینگر. تو اس طرح گیون ہمارے پاس جو ایونٹ ہے اٹ ول ہیو 3 possible outcomes, BB, BG اینڈ GB. تو اس طرح probability ہمارے پاس آ جائے گی. Let C be the event that one of the children is a boy. Then C is equal to BB, BG, GB. A intersection C is equal to BB. Hence the required probability is probability that both the children are boys given that one of the children is a boy is equal to probability of A intersection C divided by probability of C, and this is equal to 1 over 3. اچھا, اب ہم ملٹیپلیکیشن تھیورم کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. ایڈیشن تھیورم میں ہم نے معلوم کی تھی probability of A union B where A and B are 2 events. اب ہم معلوم کریں گے probability of A intersection B when A and B are 2 events in an experiment. کسی سیمپل اسپیس کے 2 ایونٹس ہیں A اور B. کنڈیشنل probability کے لیے ہمارے پاس آلریڈی ریزلٹ موجود ہے کہ probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. اب سمپلی ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ دونوں سائڈس کو probability of B کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو ہمارے پاس probability of A intersection B کے لیے فارمولا آ جائے گا, اور یہ فارمولا اس طرح سے ہے. Let E and F be 2 events in the sample space of an experiment. Then probability of E intersection F equals probability of F into probability of E given F, and this can also be expressed as probability of E into probability of F given E. اس فارمولے کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں for more than 2 events. Let E1, E2 up to En be events in the sample space of an experiment. Then probability of E1 intersection E2 intersection so on intersection En is equal to probability of E1 into probability of E2 given E1 into probability of E3 given E1 intersection E2 so on up to probability of En given E1 intersection E2 intersection up to En. اچھا, اب اس ملٹیپلیکیشن تھیورم کی کو سمجھنے کے لیے السٹریٹ کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل کنسیڈر کرتے ہیں. لیٹس سی دس ایگزامپل. A lot contains 12 items of which 4 are defective.
3 items are drawn at random from the lot, one after the other. What is the probability that all 3 are non-defective? Okay, so the problem में हमारे पास जैसे कि स्टेट की गई है, there are 12 items in the lot, इन 12 में से 4 डिफेक्टिव हैं और हमने 3 आइटम्स को सेलेक्ट करना है वन बाय वन आफ्टर द अदर, और हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं कि ऑल 3 आर नॉन डिफेक्टिव. सोल्यूशन इसका इस तरह होगा, लेट A1 बी द इवेंट दैट द फर्स्ट आइटम इज नॉट डिफेक्टिव. Let A2 be the event that the second item is not defective. Let A3 be the event that the third item is not defective. अब हमने जो probability मालूम करनी है, that is probability of A1 intersection A2 intersection A3. तो फार्मूले में अप्लाई करने के लिए हमें 3 probabilities चाहिए. probability A1 चाहिए हमें, probability of A2 given A1 चाहिए, फिर probability of A3 given A1 intersection A2. ये हमें 3 probabilities चाहिए, और प्रोडक्ट थ्योरम के मुताबिक हम इन तीनों probabilities को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. अच्छा, पहला इवेंट A1 में हम ये कहते हैं कि हमने एक आइटम को सिलेक्ट किया है आउट ऑफ द 12 एंड दैट इज नॉट डिफेक्टिव. अब 12 में से चूंकि 8 आइटम्स ऐसे हैं जो कि नॉन डिफेक्टिव हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल टू 8 ओवर 12. अब हमने एक आइटम सेलेक्ट कर लिया है विच इज नॉन डिफेक्टिव, जिसका मतलब ये है कि 12 में से अब हमारे पास 11 आइटम रह गए हैं जिनमें से 7 नॉन डिफेक्टिव हैं. अब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अनदर आइटम विच इज नॉन डिफेक्टिव इज इक्वल टू 7 ओवर 11. So probability of A2 given A1 is equal to 7 over 11. अब हमारे पास जो थर्ड हमने प्रॉपर्टी मालूम करनी है, उसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पहला आइटम भी नॉन डिफेक्टिव है जिसे हमने सेलेक्ट किया है, दूसरा आइटम जिसे हमने सेलेक्ट किया है वो भी नॉन डिफेक्टिव है. इसका मतलब ये हो गया कि 2 आइटम्स हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो 12 में से 10 आइटम रिमेनिंग है और इन 10 में से 6 आइटम्स जो हैं दे आर नॉन डिफेक्टिव. अब हमारी probability of selecting a third non-defective element is equal to 6 over 10. Therefore, probability of A3 given A1 intersection A2 is equal to 6 over 10. अब हम multiplication theorem को यूज कर सकते हैं, इन तीनों probabilities को multiply करें तो हमारे पास required probability आ जाएगी. Probability of A1 intersection A2 intersection A3 is equal to probability of A1 into probability of A2 given A1 into probability of A3 given A1 intersection A2. और वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, the values are 8 over 12 multiplied by 7 over 11 multiplied by 6 over 10, and this simplifies to 14 over 55. Okay, now we are in a position to introduce the concept of independence in events. Independent events का concept कोई इतना complicated नहीं है. Let's take an example. अगर हम एक कॉइन को फ्लिक करते हैं तो हमारे पास हेड आ सकता है और टेल आ सकता है. अब हम उसी कॉइन को दोबारा फ्लिक करते हैं तो दोबारा हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी पिछली फ्लिक के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि पहले आउटकम हेड था या टेल था. तो इस तरह ये 2 एक्सपेरिमेंट जो हैं हमारे पास, 2 जो इवेंट्स हैं, गेटिंग अ हेड और अ टेल इन फर्स्ट टॉस और गेटिंग अ हेड और अ टेल इन द सेकंड टॉस, ये दोनों इवेंट जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट तो एज सच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कब हमारे पास 2 इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे. हम इंडिपेंडेंट 2 इवेंट्स को उस वक्त कहते हैं व्हेन हैपनिंग और अदरवाइज ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द हैपनिंग और अदरवाइज ऑफ द अदर इवेंट. अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम इस तरीके से करेंगे. हम पर्टिकुलरली हम जिस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन बी. तो इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अब फॉर्मल डेफिनेशन के लिए हमारे पास इस तरह रिजल्ट आएगा.
An event A is said to be independent of an event B if the probability that A occurs is not influenced by whether B has or has not occurred. That is, probability of A given B is equal to probability of A. It follows from the multiplication theorem that probability of A intersection B, which is equal to probability of B into probability of A given B, equals probability of B into probability of A. تو یہ ایک طرح سے ہمارے پاس انڈیپینڈنس کی ڈیفینیشن آ گئی ہے کہ ٹو ایونٹس A and B are independent if probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. ہم ایک اور چیز نوٹ کرتے ہیں کہ اگر probability of A given B probability of A کے برابر ہوگا then probability of B given A will also be equal to probability of B. اور اس کو بڑی آسانی کے ساتھ نوٹ کیا جا سکتا ہے because we know that probability of B given A is equal to probability of A intersection B divided by probability of A. Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. ہم یہ سبسٹیوٹ کریں تو سمپلیفیکیشن کے بعد ہمارے پاس یہ ایکسپریشن بن جائے گا probability of B. تو اس طرح ہمارے پاس آ گیا probability of B given A is also equal to probability of B. اچھا, اب ہم ایک ایکسپیریمنٹ کے دو ایونٹس ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ویدر دے آر انڈیپینڈنٹ اور ناٹ. اس کا طریقہ یہی ہوگا جیسے ڈیفینیشن میں ہم نے بتایا کہ ٹو ایونٹس آر انڈیپینڈنٹ اف probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. تو ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ اگر ہم دو ایونٹس لیتے ہیں A اور B تو probability of A intersection B بھی معلوم کر لیں گے, probability of A بھی معلوم کر لیں گے اور probability of B بھی معلوم کر لیں گے. اگر یہ ایکویشن ہماری سیٹسفائی ہو جاتی ہے یعنی probability of A intersection B comes out to be probability of A into probability of B, تو اس کا مطلب ہوگا کہ the two events are independent. اور اگر ہم اس ایکویشن کو اسٹیبلش نہیں کر پاتے then the two events will not be independent. Let A be the event that a randomly generated bit string of length 4 begins with a 1. And let B be the event that a randomly generated bit string of length 4 contains an even number of zeros. Are A and B independent events? اب ہمارے پاس سچویشن یہ ہے کہ ہم نے ایک بٹ اسٹرنگ جنریٹ کی ہے آف لینتھ 4. تو کتنے کل بٹ اسٹرنگز ہوتے ہیں لینتھ 4 کے؟ یار 16 بٹ اسٹرنگس, جیسے یار آپ کو پتہ ہی ہے 000 سارے لے لیں, پھر 0001, اس طرح ہمارے پاس بٹ اسٹرنگس آف لینتھ 4 آر 2 to the power 4 which is equal to 16. اب ہمارے پاس دو ایونٹس ہیں. پہلے ایونٹ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے پہلا بٹ جو ہے یہ 1 کے برابر ہے. ہم نے وہ ساری آؤٹ کمز لے لینی ہے جن میں کہ پہلا بٹ جو ہے 1 کے برابر ہے. دوسرے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بٹ اسٹرنگ کنٹینز این ایون نمبر آف زیروز یا ایون نمبر آف ونز. تو اب ان دونوں ایونٹس کی ہم پرابلٹی کو معلوم کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ویدر دیز ایونٹس آر انڈیپینڈنٹ اور ناٹ. اے میں ہم وہ بٹ اسٹرنگز لے رہے ہیں which begin with 1. اب یہ نوٹ کریں کہ it will have 8 possible outcomes. 8 ہمارے پاس بٹ اسٹرنگز آ جائیں گے of length 4 that begin with a 1. اچھا, اسی طرح B میں ہم لے رہے ہیں وہ بٹ اسٹرنگز which contain an even number of zeros. even number of zeros کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو اس میں 4 زیروز ہوں گے, یہاں 2 زیروز ہوں گے, یا کوئی بھی زیرو نہیں ہوگا. تو ایون B also has 8 bit strings of length 4. یہ ہم نے A میں کون کون سے bit strings شامل ہیں یہ بھی لسٹ کیے ہوئے ہیں, اور B میں کون کون سے bit strings شامل ہوتے ہیں یہ بھی لسٹ کیے ہوئے ہیں. And since there are 16 bit strings of length 4, we have probability of A equal to 8 divided by 16, which is equal to 1 over 2, and probability of B is equal to 8 divided by 16, which is again equal to 1 over 2. اب A intersection B کی ہم نے probability معلوم کرنی ہے so that we can test the values in the formula for independence.
ہمارا جو کرائٹیریا انڈیپینڈنس کا اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو فائنڈ دا پروبیبلٹی آف اے انٹرسیکشن بی. اب آپ اے اور بی چونکہ ہم نے ان کی آؤٹ کمس کو لسٹ کیا ہوا ہے, وی کین فائنڈ دا نمبر آف آؤٹ کمس ان اے انٹرسیکشن بی. اے انٹرسیکشن بی ہیز 4 bit strings of length 4. یہ وہ bit strings ہیں which begin with 1 and also have even number of zeros. We note that probability of A intersection B is equal to 4/16, that is 1/4, which is equal to 1/2 into 1/2, and this is equal to probability of A into probability of B. تو اس طرح ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ہماری جو 2 ایونٹس ہیں اے اینڈ بی دے آر انڈیپینڈنٹ. اچھا, اگلے ایکسپیریمنٹ میں ہم نے 3 ایونٹس کنسیڈر کرنے ہوں گے اور ان کی پیئر وائز انڈیپینڈنس کو معلوم کرنا ہوگا. یو ول ہیو 3 ایونٹس اور ان کو لیبل کریں گے اے, بی اور سی. ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اے اور بی انڈیپینڈنٹ ہیں کہ نہیں, بی اینڈ سی آر انڈیپینڈنٹ اور ناٹ, اینڈ اے اینڈ سی آر انڈیپینڈنٹ اور ناٹ. اس طرح بیسیکلی ہمارے پاس اٹ ہیز 3 پارٹس ان اٹ, تو ان کو سیپریٹلی ہم نے کرنا ہوگا. ایکسپیریمنٹ اس طرح سے ہے. Let a fair coin be tossed 3 times. Let A be the event that first toss is heads. B be the event that the second toss is a heads. And C be the event that exactly 2 heads are tossed in a row. Examine pairwise independence of the 3 events. اب ہم نے ہیڈ کوائن کو 3 دفعہ ٹاس کیا ہے, تو سیمپل اسپیس ول ہیو 2 to the power 3, that is 8 possible outcomes. تو یہ آؤٹ کمز آپ سارے کے سارے لسٹ کر لیتے ہیں. مثلاً all 3 are heads, first 2 are head and then a tail, head, tail, head, etc. اس طرح ہمارے پاس سیمپل اسپیس will contain exactly 8 possible outcomes. اب ان آؤٹ کمز میں سے ایونٹ اے جو ہم پہلا ایونٹ ہے اس میں ہم وہ آؤٹ کمز شامل کریں گے جس میں پہلے ٹاس میں ہیڈ آ رہا ہے, یعنی ہیڈ اور اس کے بعد کوئی بھی ویلیوز ہوں. تو اس میں کلیئرلی اٹ ہیز 4 possible outcomes of the sample space. Head, 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 tail, head, tail, head, and then head, tail, tail. اور ایونٹ بی میں ہم وہ آؤٹ کمز کنسیڈر کر رہے ہیں جس میں کہ دوسرے ٹاس پہ ہمارے پاس ہیڈ آ رہا ہے, یعنی درمیان میں مڈل میں ہمارے پاس ہیڈ ہے اور باقی 2 ویلیوز کے بارے میں ہم ورڈ نہیں ہیں. دس ایونٹ آلسو ہیز 4 outcomes in it. اور سی میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وی ہیو ایگزیکٹلی 2 heads in a row, یعنی پہلا ہیڈ آ جائے اس کے بعد دوسرا بھی ہیڈ ہو, یا پھر دوسرے کے بعد فوراً تیسرا ہیڈ ہو. تو تینوں ہیڈس کو ہم الاؤ نہیں کر رہے, ہم چاہتے ہیں ایگزیکٹلی 2 heads آئیں in a row. سی ہیز 2 possible outcomes in it, head, head and tail, and then tail, head, head. اب ہم نے انڈیپینڈنس کے لیے اسی ایکویشن کو, اسی ریلیشن شپ کو ہم ایکسپلور کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اے انٹرسیکشن بی کی پروبیبلٹی بھی چاہیے, اے انٹرسیکشن سی کی پروبیبلٹی بھی چاہیے, اور بی انٹرسیکشن سی کی پروبیبلٹی بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ آسانی کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اے انٹرسیکشن بی ہیز 2 outcomes in it, اے انٹرسیکشن سی ہیز only 1 outcome in it, بی انٹرسیکشن سی ہیز 2 outcomes in it. تو اس طرح probability of A ہمارے پاس آ جاتی ہے 1/2 کے برابر, probability of B is equal to 1/2, probability C is equal to 1/4, probability of A intersection B is equal to 1/4, probability of A intersection C is equal to 1/8, and probability of B intersection C equal to 1/4. اب ہم probability of A intersection B معلوم کرتے ہیں. probability of A into probability of B is equal to 1/2 into 1/2, which is equal to 1/4, and this equals probability of A intersection B. جس کا مطلب ہے کہ the events A and B are independent. Probability of A intersection probability of C is equal to 1/2 into 1/4, which is equal to 1/8, and this is again equal to the probability of A intersection C, so it means that events A and C are also independent. Finally, probability of B into probability of C is equal to 1/2 into 1/4, لیکن بی انٹرسیکشن سی کی پروبیبلٹی جو ہے یہ 1/8 کے برابر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ the 2 events B and C are not independent, they are dependent events.
اچھا اگلی اگزامپل جسے ہم کرنے لگے ہیں اس میں یہ نالج کہ given events are independent will be helpful for solving the problem. The probability that A hits the target is 1/3 and the probability that B hits the target is 2/5. What is the probability the target will be hit if A and B each shoot at the target? اب یہ دونوں ایونٹس جو ہیں اے کے ہٹ کرنے کی یا بی کے ہٹ کرنے کی یہ دونوں کلیئرلی انڈیپینڈنٹ ایونٹس ہیں. اگر اے ہٹ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ بی ہٹ کرے یا نہ کرے اینڈ وائس ورسا. تو دیز ایونٹس آر کلیئرلی انڈیپینڈنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ probability of A intersection B will be equal to probability of A into probability of B. اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اس بات کی کیا probability ہے کہ ان دونوں میں سے کم از کم ایک ضرور ٹارگیٹ کو ہٹ کرے گا. یعنی ہم نے probability معلوم کرنی ہے probability of A union B. سم رول کے مطابق this probability is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, which is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A into probability of B, since A and B are independent events. اب ہم ویلیو سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. probability of A is equal to 1/3 and probability of B is equal to 2/5 اور ویلیو سبسٹیوٹ کرنے کے بعد اس کو سمپلیفائی کریں تو آنسر کمز ٹو بی 3/5. آج کے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے کنڈیشنل پرابلٹی کا کنسیپٹ دیا تھا. دین وی ایکسپلینڈ ملٹیپلیکیشن تھیورم آف پرابلٹیز اور پھر ہم نے ایونٹس کی انڈیپینڈنس کی بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے پرابلٹی تھیوری کو ایز سچ کافی ایکسٹینسولی اسٹڈی کر لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کاؤنٹنگ پرابلمس پہلے کی تھی اور آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ پرابلٹی تھیوری میں پرابلٹی کے کوشچنس کو سالو کرتے ہوئے ہمیں کاؤنٹنگ پرابلمس کو بار بار ریفر کرنا پڑ رہا ہے. یعنی ہمیں پرابلٹی از سارٹ آف این ایپلیکیشن آف وٹ وی لرن ان کمبینیٹورکس. ہم نے کاؤنٹنگ پرابلمس میں جو کچھ سیکھا تھا. اگلے لیکچر میں ہم پرابلٹی کی کچھ پاسبل ایپلیکیشنس کی بات کریں گے اور اس ایپلیکیشن میں ہم نے ویریئنس، ایکسپیکٹڈ ویلیو اور اس طرح کے کچھ کنسیپٹس کو ڈسکس کرنا ہوگا. اینڈ I think it's time to say goodbye and I look forward to seeing you in the next lecture.